السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے جس کا ہم پہلے تعارف کریں گے۔ یہ 11ویں سپارے کی چند آیت اس کی 11ویں سپارے میں ہے، باقی ساری یہ 12ویں سپارے میں ہی ہے، یعنی کہ آج ہمارا 11واں سپارہ بھی ختم ہوگا اور انشاءاللہ 12واں شروع کریں گے۔ تو سورہ ہود کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے۔ حسن و اکرمہ وغیرہ ہم مفسرین نے فرمایا کہ آیت و آقیم الصلاۃ طرف النہاری کے سوا باقی تمام صورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت فلا اللہ کا تارکن اور اولئک یؤمنون بہ اور ان الحسنات یذہبن السیئات کے علاوہ تمام صورت مکی ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 123 آیتیں اور 1600 کلمے اور 9567 حروف ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پر پیروی کے اثار نمودار ہو گئے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے برا کر دیا۔ ترمذی۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت اور بس و حساب و جنت دوزخ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت میں جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حکمت کے معنی ہیں کہ ان کی نظم و حکم و استوار کی گئی۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس میں نقص و خلل را نہیں پا سکتا اور بنائے محکم ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کوئی کتاب ان کی ناسخ نہیں، جیسا کہ یہ دوسری کتابوں اور شریعتوں کی ناسخ ہیں۔ پھر فرمایا گیا اور صورت اور آیت جدا جدا ذکر کی گئی یا علیحدہ علیحدہ نازل ہوئی، یا عقائد و احکام اور مواعظ و قصص اور غیبی خبریں ان میں بتفصیل بیان فرمائی گئی۔ اگلی آیت میں کہ عمر دراز اور عیش و وسیع رزق کثیر فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا دراز عمری اور کشاش و رزق کے لیے بہتر عمل ہے۔ اگلی آیت کے متعلق ہے کہ جس نے دنیا میں اعمال فاضلہ کیے ہوں ان کی اور اس کے اطاعت اور حسنات زیادہ ہوں۔ اگلی آیت سے متعلق کہ اس کو جنت میں بقدر اعمال اور درجات عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے عمل خاص کیا، اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے نیک عمل اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی کہ روز قیامت آخرت میں وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا اور سزا ملے گی۔ دنیا میں روزی دینے پر بھی، موت دینے پر بھی، موت کے بعد زندہ کرنے اور ثواب و عذاب پر بھی اللہ کریم قادر ہے۔ اگلی آیت کے متعلق ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت انس بن شریک کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوش آمد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض اور عداوت چھپائے رکھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے، چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائیں، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے پارہ نمبر 12 شروع ہوا کہ مسلمان بول و بازار مجامت کے وقت اپنے بدن کھولنے میں شرماتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عمل رہیں۔ آگے بیان کیا جاتا کہ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے قبل پیدا فرمائے گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر